بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام ابنہ الکریم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 135 تک کا درس ہو چکا ہے۔ گزشتہ درس میں بنیادی اور اہم بات یہ تھی کہ انسان غفلت کی اس انتہا کو پہنچا ہوا ہے کہ کمائی خوب کرتا، سب کے لیے کرتا، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ حساب مجھے تنہا دینا ہوگا، حساب مجھے اکیلے دینا ہوگا۔ ہماری کمائی کے حصے دار تو سب ہوں گے، پوری فیملی ہوگی، لیکن قبر میں ہمیں تنہا گزارنا ہوگا۔ پائی پائی کا حساب مجھے دینا ہوگا۔ ہم نے آل اولاد کے لیے، گھر بار کے لیے کمائی تو کی۔ یہیں سے ایک بڑا عمدہ کانسیپٹ ملا تھا کہ یہ سوچ ہماری ہو جائے تو ہماری کمائی میں حلال ہی حلال فکر ہوگی، کبھی حرام ذریعے سے ہم کمائی نہیں کریں گے، نہ حرام کمائی کریں گے، کیونکہ کھائیں گے سب، پکڑے تو ہم تنہا جائیں گے، حساب تو ہمیں اکیلے دینا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں رزق حلال اور صحیح مال کمانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ غصب سے، فریب سے، دھوکہ سے، ہر طرح کی جو بھی ذریعے ہیں، اس مذموم ذریعوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چونکہ آج کی جو آیت کریمہ ہے وہ بڑی اہم ہے، وہ اتنی اہم ہے کہ آپ دیکھیں خود بخود آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ابھی ہم نے اپنے نماز پڑھ لیا الحمدللہ، اب آپ کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اے مسلمان ظہر کی نماز پڑھا، نہیں کہہ سکتا، اب آپ نے پڑھ لیا۔ لیکن اگر کہے تو یہ سوچنے والی بات ہے، اگر کہے تو یہ سوچنے والی بات ہے۔ صحیح انسان وہی ہوگا جو سوچے گا کہ آخر کیا بات ہے، انہوں نے تو دیکھا ہے مجھے پڑھتے ہوئے، پھر بھی وہ مجھے کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے، بات کیا ہے، کہیں کچھ کمی تو نہیں رہے گی، کچھ گڑبڑی تو نہیں رہے گی، یہ آٹومیٹک فکر ہوگا صحیح انسان۔ اور جنہیں عمل پر اپنے آپ کو ڈیپینڈنٹ جو سمجھتا ہوگا وہ کہے گا نہیں دیکھے کیا، میں پڑھ لیا، نہیں دیکھے کیا۔ خلوص والا جو ہوگا وہ یہ پوچھے گا کہ کیا بھائی آپ نے تو ابھی دیکھا نا، میں نے پڑھا، کچھ کمی رہ گئی کیا، ایسا۔ اخلاص والا جو ہوگا وہ یہی سوچے گا۔ صحیح انسان وہی ہے کہ ان کو غلطی پر تنبیہ کی جائے تو اس تنبیہ کو وہ قبول کرے، اگرچہ اس کی وقتی طور پر غلطی نہ ہو۔ صحیح انسان وہی ہے۔ میں نے اس کی مثال ہمیشہ ان گھر کے بہو اور ساس کے جھگڑوں میں دی ہے کہ شوہر پر لازم ہے کہ اگر ماں کی غلطی بھی ہو تو وہ بیوی کو ڈانٹے، کیونکہ بیوی کے لیے
شریعت میں ایک راستہ ہے، ڈانٹ کا بھی، تنبیہ کا بھی، ہر چیز کا ہی، لیکن ماں کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ ایک ہی راستہ ہے کہ انہیں اف تک نہ کہنا۔ نہ کہنے کا راستہ تو پورا ہے، کہنے کا راستہ ہے ہی نہیں، ہے تو قول کریم، عزت والے الفاظ۔ یہ اس لیے میں ان گھر کے حوالے سے بولتا ہوں کہ اگر ماں کی غلطی ہوگی اور بیوی کی غلطی نہیں ہوگی، پھر بھی تم نے بیوی کو ڈانٹا، تو امید ہے کہ کچھ لمحہ وقفہ ہونے کے بعد ماں کو احساس ہو، پھر تم دونوں کی جو عزت ہوگی اس ماں کی نگاہ میں وہ قابل دید ہوگی، دیکھنے کے قابل ہوگی۔ کیونکہ اگر آپ نے فوراً ڈانٹ دیا، غلطی نہیں بھی ہے، تو وہ سہارا شریعت دیتا ہے اس کو کہ تم نے ماں کو کیوں ڈانٹا، غلطی ہو یا نہ ہو، تم کو ڈانٹنے سے ہی منع کیا گیا ہے، اف تک کہنے ہی سے منع کیا گیا ہے، تم کو غلطی تلاشنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، کمیاں تلاشنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ یہ حق ہی نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو۔ مگر آپ قرآن پاک میں دیکھے ہوں گے کہ بیوی کے حوالے سے ایک فارمولا موجود ہے کہ اگر بیوی سے نشوز کا خوف ہو، واللاتی تخافون نشوزہن، اگر نشوز یعنی نافرمانی کا خوف، تو 3 آپشن دیا ہے، فَعِظُوهُنَّ، تو ان کو نصیحت کرو۔ دیکھیے پہلا آپشن دیا، نصیحت قبول نہ کرے تو خوابگاہ کو الگ کر دو، سونے کی جگہ سے الگ ہو جاؤ، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور اگر اس پر بھی نہ ہو تو وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر مارنے کا آپشن دے رہا ہے۔ اب مارنے کی تفصیل ہے، ہاتھ میں، پاؤں میں، یا الفاظ کی مار، زبان کی مار، یہ ہے، وہ ڈنڈے پڑنے کی مار نہیں، منہ میں تو مارنے کا حکم ہی نہیں۔ مطلب 3 آپشن دیکھیے شوہر کو دے رہا ہے کہ ان کو یہ کرو، ان کو یہ کرو، ان کو یہ کرو، لیکن قرآن پاک کا مطالعہ کریں، حدیث پاک کا مطالعہ کریں، کہیں پر بھی ماں کے حوالے سے یہ حکم ہی نظر نہیں آتا یہ کرو وہ کرو۔ البتہ ادب و احترام کے ساتھ اگر بے عمل ہیں تو عملی پریکٹیکلی دنیا میں رہ کر کے ان کی اصلاح کی فکر کر سکتے ہو، آرڈر کا حکم نہیں۔ یہاں تک کہ کفر و شرک کی بات بھی اگر آتی ہے کہ اگر بیٹا مومن ہے، ماں باپ کافر ہے، تو اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ دنیا میں بھلائی سے پیش آؤ، بتائیے، جبکہ کافر کے پاس بھلائی کا کوئی کانسیپٹ نظر نہیں آتا، لیکن ماں باپ کا یہ عنوان ہے۔ آپ سوچیں ذرا، جس وقت جہاد فرض تھا اور اسلام کی بلندی اور عزت اسلام کی ضرورت تھی، اب فرض تھا تو سمجھیے کہ اس کا ترک تو بہت بڑا جرم ہے۔ ایسے عالم میں اگر کوئی نوجوان بارگاہ رسالت میں آتا، یا رسول اللہ ہم جہاد میں آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، آپ سوچیں کہ کتنا خوش ہونا چاہیے۔ جب فرض ہے تو خوش ہونا چاہیے، چلو چلو، ارے میجارٹی ہوئی، افراد بڑھے، ضرورت بھی ہے، اسلام کی بلندی ہے، ابھی تو محدود لمیٹڈ ہے، اسلام گھرا ہوا ہے۔ تو حضور نے اس وقت بھی، بخاری شریف کی حدیث میں ہے، ان سے ارشاد فرمایا، احی والداک، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ۔ ارشاد ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، ففیہما فجاہد، جا ان دونوں کی خدمت کر، انہی میں مشقت کر، تمہیں جہاد سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اب غور کریں، یوں سمجھیے آپ، ابھی نماز فرض ہے نا، اب اگر کہوں، میں اگر کہہ دوں کہ آپ وہاں پہ جھاڑو دیجئے، فرض نماز سے زیادہ ثواب ہوگا، تو آپ کہیں نان سینس، کیا ہے؟ فرض ہے، جہاد اس وقت ضرورت ہے اسلام کی، فرض ہے، اسلام پھیلا نہیں ہے آج تو آل ورلڈ میں، لیکن ایسے ماحول میں بھی اس فرضیت پر ماں باپ کی خدمت کو مقدم کیا گیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔
اللہ سبحانہ جن کے والدین زندہ ہیں وہ اپنی اولاد سے خوش رہیں، اولاد کو چاہیے کہ انہیں خوش رکھیں، عمل میں گڑبڑی بھی دیکھیں تو عملی اور پریکٹیکلی طور پر اصلاح کی سوچیں۔ کہنے کے لیے بڑا سوچنا پڑے گا آپ کو، یہ آپشن ہی نہیں آپ کو۔ ادب و احترام کا ماحول ہو، بس ادب ہی ہو، رسپیکٹ ہی ہو، اور کچھ نہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، ابھی ہم سب نے آپ نے نماز پڑھی ظہر کی، اب اگر کوئی ہمیں ظہر کی نماز پڑھنے کہے تو اسے عربی میں تحصیل حاصل بولتے ہیں، یعنی پڑھی ہوئی چیز کو پڑھنا، حاصل کی ہوئی چیز کو حاصل کرنا۔ لیکن اگر کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ تو گڑبڑی ہے، اس کو قبول کرنا ہے آپ کو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 مرتبہ ایک صحابی کو آپ نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جا کھڑا ہو جا، نماز پھر پڑھ کیونکہ نماز ہی تم نے نہیں پڑھا ہے۔ یہ بھی عنوان ملتا ہے، جبکہ وہ بار بار پڑھ کے جا رہے تھے، لیکن کیوں پڑھ رہے تھے؟ وہ جلدی جلدی کر رہے تھے، جس کو تعدیل بولتے ہیں۔ تعدیل ہمارے یہاں واجب ہے، شریعت میں تعدیل بولے تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا۔ ایک تسبیح سبحان اللہ یعنی سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے برابر ہر رکن کی ادائیگی میں اس کا لحاظ کرنا ہے، ٹھہر ٹھہر کے، عجلت میں نہیں، جلدی جلدی نہیں۔ تو وہاں ریزن تھا تو فرمایا، تو پڑھ تو رہے تھے لیکن جلدی جلدی پڑھا اسے تم نے، اس لیے گویا نماز ہی نہیں پڑھا تم۔ یہ وہ ہے۔ تو ابھی اب جو آیت کریمہ آ رہی ہے پورا سمجھ گئے ہوں گے آپ ہم سب الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یاد ہے آپ کو، آج مسلسل 2-3 سال سے آپ کبھی بھی ایک درس میں سنے ہوں گے کہ جب بھی یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آئے تو مسکرا دیجئے۔ اس لیے مسکرا دیجئے تاکہ یہ گواہی بن جائے کہ اللہ آپ سے کہہ رہا ہے، اور اگر اللہ نے آپ کو ایمان والا کہہ دیا تو کبھی آپ کے پاس کفر بھٹکے گا نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یقین کیجئے کہ اللہ آپ ہی سے کہہ رہا ہے، اے ایمان والوں۔ یاد رکھیے گا، ایمان ہی آپ کو نجات دے گا، ایمان ہی آپ کو بخشوائے گا، خاتمہ بالخیر ہی آپ کو سارے مراحل طے کرے گا، جنت تک کی تمام راہوں کو آسان کرے گا۔ صحابہ کرام تو بیس آف ایمان ہے، ان کو کیسے کہا جائے گا؟ اب یقین کیجئے کہ اے ایمان والوں کے بعد جو کہا جا رہا ہے، خدا کی قسم وہ آپ ہی سے کہا جا رہا ہے۔ وہ حالات تھوڑی سی نگاہ میں آ گئے۔ عمل تو سچ مانیے کہ ہم انکمپلیٹ ہیں عملی دنیا میں۔ آپ نہ تو ہماری اولاد ہے، خاندان میں 100 افراد ہیں تو 50 لوگ بھی اگر نیک عمل کر رہے ہیں تو 50 ہیں نا جو نہیں کر رہے۔ کل کسی کا فون آیا، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی چار مینار کے اطراف میں دیکھیے ہماری عورتیں 50% سے زیادہ شاپنگ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، گھومتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اب آپ بتائیے کیسا عذاب لائے گا اللہ تعالیٰ کہ ہمارے گھر کے لوگ سدھریں گے؟ مسلسل 6 مہینے 7 مہینے سے تو عذاب ہی میں ہم مبتلا ہیں۔ ہم یہاں سجدہ کر رہے ہیں، ہمارے گھر کے لوگ، ہماری مائیں بہنیں باہر جا کر کے انجوائے کر رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اچھوں کو اٹھا لے گا۔ اور یاد رکھیے جب اچھے اٹھ جائیں گے تو پھر عذاب اور قیامت نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ رات بھر سوچتا رہا ہوں میں
کہ امت محمدیہ سے تو اللہ نے وعدہ لیا ہے کہ دوسری امت کی طرح تمہیں عذاب نہیں دوں گا۔ میرے حبیب آپ ٹینشن مت لیجئے، ہم آپ کو آپ کی امت کے سلسلے میں رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ قسم خدا کی، مطلب تہجد کا وقت ہو گیا، یہ سوچتے ہوئے گرہ نہیں کھلا، آذان ہوئی کہ گرہ کھلا کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ کی امت نہیں فرمایا۔ اس لفظ آپ پر جب غور کیجئے گا تو ایک احساس ہوگا کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میں نبی کی امت ہوں؟ آپ کے اس لفظ پر غور کیجئے، امت تو سب ہے، مخلوق تو سب ہے، لیکن فرمایا لا نسوء کا، ہم آپ کو دکھ نہیں دیں گے، فی امتک، آپ کی امت کے سلسلے میں، امت کے سلسلے میں نہیں۔ آج انسان امت تو بنی ہوئی ہے، بنے ہوئے ہیں، امت تو ہے، امت محمدیہ کا احساس نہیں ہے، اور اللہ پاک نے محمد کی امت کہہ کر کے بھروسہ دیا ہے کہ دکھ نہیں دیں گے۔ یہ احساس نہیں ہے ہمیں، احساس ہوتا تو بھوکے رہ کر کے سب کو کھلانے والے نبی تمہیں ہوٹل میں کبھی جانے نہیں دیتے ایسے سنگین مرحلے میں۔ تمہیں ان غرقاب اور زیر آب لوگوں کی مدد کرنے کی فکر کرنے کی توفیق ملتی، تمہیں بے سہارا اور بے کس لوگوں کی سوچ ہوتی۔ تو یا ایھا الذین آمنوا 88 مرتبہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ صحابہ مخاطب اول ہیں، لیکن وہ ہمارے بیس آف ایمان ہیں۔ صبح قیامت تک قدیم کلام جب ہمارے لیے رہے گا، یہ کلام بار بار اب یا ایھا الذین آمنوا ہم سے مخاطب کر کے سارے ارشادات ہمارے لیے ہی فرما رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ارشادات ہیں ان سب کا مقام، ان سب کی حیثیت جو ہے یہ سیکنڈ راؤنڈ کی ہے۔ پہلا راؤنڈ ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ آپ نماز کی آیتوں کو دیکھ لیجئے، مطلب یہ کہ 50 آیتیں بھی نہیں ہوں گی پورے قرآن میں، اور یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں کا تذکرہ 88 مرتبہ، تقریباً 100 مرتبہ۔ کتنی توجہ دینی چاہیے آپ کو ایمان پر، عقیدے پر۔ ایمان رسپیکٹ بتاتا ہے، احترام کرنے بتاتا ہے، عزت کرنے بتاتا ہے۔ ایمان آپ بتاتا ہے کہ آپ کیا ہو۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی کوکھ سے فاطمہ الزہرا پیدا ہوئی، جنت کی سردار ہیں، جنتی عورتوں کی سردار، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن آپ غور کریں، نماز کی فرضیت سے 2 سال پہلے آپ کا وصال ہو جا رہا، سن 50 ہجری میں۔ نماز تو سن 12 ہجری میں حضور کی 50 سال کی جب عمر ہوئی تو 10ویں ہجری سمجھے، ہجری نہیں، نبوت کا سال، اعلان رسالت کے 10 سال کے بعد حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، اور 12ویں سال میں معراج میں نماز کی فرضیت ہوئی۔ حج، زکوٰۃ، روزہ، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب مدینہ میں، تو حضرت خدیجہ کے پاس ہے کیا؟ جب نماز فرضی ہی نہیں ہے، حج اور زکوٰۃ تو مدینہ میں، اور وہ تو مدینہ میں گئے ہی نہیں، تو مکہ ہی میں انتقال کی۔ نماز بھی نہیں، حج بھی نہیں، روزہ زکوٰۃ کچھ نہیں، پھر بھی ان کے کوکھ سے جنتی عورتوں کی سردار پیدا ہو رہی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ میرے آقا نے جب خدیجہ سے شادی کی تو عرب کا دستور تھا کہ 1، 2، 3، 4 تک تو بہرحال شادی، یہ عام جنرل بات تھی۔ لیکن خدیجہ الکبریٰ کی شان دیکھیے، حضور کی زوجیت میں رہتے ہوئے دوسری شادی نہیں کیا نبی نے جب تک انتقال نہیں فرما گئی۔ 25 سال تک یہ رسپیکٹ، یہ احترام خدیجہ کو کیوں ملا؟ ایمان، سپورٹ، احترام، پازیٹیوٹی، یہ خدیجہ کے پاس تھی۔ مالداروں کی وہ کثرت تھی ان کے پاس کہ بڑے بڑوں نے ان کے پاس پیغام نکاح بھیجا، لیکن سبوں کو ٹھکرا دیا۔
پیٹ پہ پتھر باندھنے والے کو ترجیح دیا۔ یہ احساس دلاتا ہے آپ کو ایمان۔ میرے آقا پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس وقت بھی یہی جملہ کہا تھا خدیجہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں، بوجھ دوسروں کا اٹھا لیتے ہیں اپنے اوپر۔ ایسے اچھے کو کبھی اللہ رسوا نہیں کرے گا، آپ ٹینشن مت لیجیے۔ کتنا احترام ہے، وہی مقام ہے یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر کا۔ میں کہہ رہا ہوں بس کہ یا ایھا الذین آمنو کا مقصد سمجھیے۔ اے ایمان والو، ایمان کو سمجھیے۔ ایمان احترام کو بتاتا ہے، رسپیکٹ کو بتاتا ہے، عزت کرنے کو بتاتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کیا ہو، آپ کی حیثیت کیا ہے۔ اور جب خود مومن سمجھ جاتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، پھر اس احساس میں جب عمل کرتا ہے تو عمل بھی رشک کرتا ہے اس کے اوپر۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے حوالے سے نبی نے وہ احساس، وہ احترام دیکھ کر فرمایا، میرے صحابیوں، تم اگر ایک مٹھی جاؤ راہ خدا میں خرچ کرو اور تمہارے علاوہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دیں، لیکن تمہارے اس چھوٹے سے عمل کے برابر وہ سونا نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کوانٹیٹی کا اور کوالٹی کا اندازہ لگائیں آپ۔ یہ عمل کی جو کوالٹی بن رہی ہے کس بنیاد پر بن رہی ہے؟ صرف ایمان کی بنیاد پر۔ ایمان کی بنیاد، ایمان عقیدہ باطنیت کو صاف کرتا ہے، پاکیزگی کرتا ہے باطن کی۔ اسی لیے ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، دل سے سچ ماننے کا نام ہے۔ زبان سے اقرار کرنا، عملی دنیا میں آباد ہونا، یہ تو شرائط ایمان ہو سکتے ہیں، ایمان نہیں۔ ورنہ وہ گونگا مومن کے گھر میں پیدا ہونے والا مومن ہوگا یا نہیں؟ جن کے پاس زبان نہیں ہے، یقیناً ہوگا اگر دل سے وہ اللہ اور رسول کو مانتا ہوگا۔ دل تو ہے اس کے پاس، دل گونگا نہ کرنا، دل کو ایکٹیو رکھنا، دل سے تصدیق کرنا، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ خدا کرے یہ جوہر ہم سب کو، آپ سب کو ہمیشہ ملا رہے اور اسی جوہر پر ہمارا خاتمہ ہو، اور اسی بنیاد پر قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے کہ غیروں کے حوالے سے بہت کم اللہ پاک نے تحدید، بہت کم، ایمان والوں کو بہت زیادہ ڈرایا اللہ پاک نے۔ غیروں کو بس رسوائی، دردناک عذاب، لیکن ایمان والوں کو بہت زیادہ۔ سورہ تحریم کی، سورہ حدید کی ایک آیت کریمہ آپ دیکھیں، اللہ پاک فرماتا ہے، اور اس سے آپ ذرا اندازہ لگائیں، جو میں پوری بات جو کی ہے اس پر آپ گھر میں جا کر کے سوچئے گا انشاءاللہ۔ سورہ تحریم ہی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ اب آپ بتائیے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو پہلے مقدم کیا، اے ایمان والو، خود کو اور اہل و عیال کو جہنم کے حق سے بچاؤ۔ سیلفش ہونے والوں کو کتنا بڑا اللہ کی طرف سے یہ کتنی بڑی وارننگ ہے۔ خود کو بھی بچانا ہے، اہل و عیال کو بھی بچانا ہے۔ اہل و عیال صرف وہی نہیں ہے کہ جو بیوی ہے یا بچے، نہیں، آپ سے جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ سب اہل و عیال ہیں، سب اہل۔ ورنہ آپ کا بیٹا اگر بیٹے ہونے کا ادب و احترام نہیں کرتا ہے، بیٹے ہونے کا احساس نہیں ہے، تو قرآن تو اہلیت کی نفی کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، جو بیٹا اپنے باپ کی عزت اور احترام نہ کرے وہ اہلیت ابنیت نہیں رکھتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی اہلیت ہی وہاں باطل کی گئی ہے، بیٹے ہونے سے نہیں نکالا۔ فرمایا انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا بیٹا تو ہے لیکن بیٹے ہونے کا اہل نہیں ہے، بیٹے ہونے کا اہل نہیں ہے اس کے پاس۔
تو اہلیت کی نفی ہے۔ معلوم ہوا جو آپ کے ساتھ ہے، سپورٹ میں ہے، عزت سے ہے، احترام سے ہے، ایمان کی دنیا میں آپ سے جڑے ہوئے ہیں، وہ سب آپ کے اہل ہیں۔ آپ کو بھی بچانا، اپنے آپ کو بھی اور ان کو بھی بچانا ہے۔ اس میں رشتہ دار صرف نہیں داخل ہوں گے، آپ کے پرسنل ہی داخل نہیں ہوں گے۔ آپ سفر کر رہے ہو، جدہ کی سرزمین ہے، ایمان والے ہیں، آپ کا احترام کر رہے ہیں، کرتے کرتے وہ اگر گرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بچانا ہوگا، آپ کو بچانا ہوگا، وہ اہل ہیں آپ کے۔ قرآن کہتا ہے ایمان والو خود کو اور اہل و عیال کو بچاؤ، نارن، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب یہ آیت کریمہ میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ ایمان، آپ کا ایمان جتنا اعلیٰ ہوگا خوف الہی اتنا ہی ہوگا، خشیت اتنی ہی ہوگی۔ ایمان میں جتنا بلند ہوں گے خوف اتنا ہی ہوگا، رسپیکٹ، اللہ کا احترام، نبی کا، توحید اور رسالت کی عظمت آپ کے دل میں اتنے ہی بڑھے گی۔ چنانچہ بار بار ایک جملہ بولتا ہوں، ہر صحابی عالم نہیں تھے، ہر صحابی عالم نہیں تھے، کچھ دیہات کے بھی تھے، لیکن ایمان میں اتنا گھٹ تھے، دل سے اللہ رسول کو مان لیا تھا، بس اس کے علاوہ کوئی چیز اثر انداز تھی ہی نہیں ان کے اوپر۔ اسی لیے بعد کے بڑے بڑے اماموں سے بھی وہ افضل نظر آ رہے ہیں، حالانکہ عالم نہیں ہے۔ بڑے بڑے تابعین کی دنیا آباد کریں اور ایک لائن میں رکھے، وہ دیہات کے صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ عظمت کون سی چیز ان کو دے رہی ہے؟ ایمان، نبی کا احترام، نبی کی تعظیم، نبی ہی اللہ کے رسول کی پیغام بری اور جو میسج لے کر آئے، کہہ دیا ان کو، مان لیا انہوں نے، اور اس مان کی اتنی مان رکھا کہ پھر کسی اور کو ان کے اپوز جاتے ہوئے دیکھا، دھیان تک نہیں دیا، بس میرے نبی نے جو کہا ہے وہی سچ ہے، وہی صحیح ہے۔ تو دل سے جو تصدیق کی دنیا میں آباد رہیں گے، وہ ایمان کامل، ایمان صادق، ایمان مکمل پر فائز ہیں۔ ایمان جتنا آپ کا اعلیٰ ہوگا، عمل اتنی ہی آپ کا اچھا ہوگا، اور عمل پر بے فکری اتنی ہی آپ کی ہوگی۔ آپ 5 وقت کی نماز ابھی پڑھتے ہیں تو بڑی نمازی اپنے آپ کو احساس ہونے لگتا ہے۔ یہ احساس کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایمان وہ اعلیٰ نہیں ہے۔ ایمان جتنا بلند ہوگا، تہجد و اشراق بھی پڑھیں گے نا تو دل کہے گا نہیں، ابھی 100 مرتبہ درود بھی پڑھ لینا چاہیے، ایک قرآن ختم قرآن کر لینا چاہیے، چلیے ماں کا کچھ پاؤں دبا لیتے ہیں۔ ماں وقت میں برکت ہی برکت نظر آئے گا، اور ایسا لگے گا آپ کو کہ میرا عمل کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں۔ یہ احساس آپ کو آپ کا ایمان دے گا۔ ایمان کو مکمل کیجئے، ایمان کو سمجھیے۔ ایمان باطن کی کیفیت، باطن کی تصدیق، دل کو صحیح کرنا، دل کو سلیم سمجھنا، اس کا نام ہے۔ اور دل صحیح ہو گیا پھر جسم بھی صحیح ہے، تو جسم صحیح ہے تو رکوع و سجود بھی صحیح ہے، قیام بھی صحیح ہے، سجدہ، عبادتیں جسم کی محتاج ہے ظاہری طور پر، سب صحیح ہوگا۔ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اور آگے سنیے، پہلے جو شروع میں کہا تھا کہ میں اگر کہوں ظہر کی نماز پڑھو تو آپ کہو گے واٹ نان سینس، ابھی میں نے پڑھا، کیسے آپ نماز پڑھنے کے لیے پھر بول رہے ہیں؟ لیکن آپ اگر کہیں کہ حضرت کیا ہوا ہے، کچھ غلطی ہوئی ہے کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ آپ نے ایک صحیح میسج دینے والے کو قبول کیا ہے، اگرچہ آپ نماز صحیح پڑھیں، لیکن آپ کے اس احترام کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ اسی پسند کو پہلو میں رکھتے ہوئے دھیان میں لائیے، رب فرماتا اے ایمان والو ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ آج بس یہی کہوں گا، آئندہ میں آگے زیادہ بولوں گا انشاءاللہ، لیکن اس لفظ پر غور کیجئے، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اب آپ بتائیے کن سے کہا ہوگا اللہ تعالیٰ نے؟ ہم اب تو کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان لائے ہوئے ہیں، ایمان لاؤ، ایمان والے کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن اگر آپ غور کریں گے تو اس کا مطلب آپ اچھے مومن ہیں۔ ایمان والوں کو کہا گیا ہے تو اب غور کون کرنا؟ تو اب اگر غور کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا ایمان ہے۔ رب نے ایمان والوں کو کہا ایمان لاؤ۔ اگر آپ نے دھیان نہیں دیا کہ
اس میں تھا نا ایمان ہے نا، ایمان جیسے بھی پوری تقریر میری تھی کہ ایمان صحیح ہے تو ایمان صحیح، ایمان فخر کرنے لگے، لیکن ان تمام کو دھیان میں رکھ کر کے اپنے سامنے اور پھر سوچئے کہ اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ. اب اس ایمان لاؤ کو سمجھنا ہے. ایک لفظ میں آج بول دیتا ہوں، آئندہ انشاءاللہ بولوں گا. ایمان لاؤ سے مراد فکر ایمان کرو، ایمان کی حفاظت کرو، ایمان کا احترام کرو. ایمان ایک نعمت ہے، اس کو رکھو، محفوظ کرو. یہ سوچ ہو گئی آپ کو بری جگہ جانے سے آپ کا ایمان آپ کو روکے گا، ہوٹل بازی سے روکے گا، بازاری بننے سے روکے گا، آوارگی سے روکے گا، غیروں کی مدد نہ کرنے کے جو فکر تھے ان سے آپ کو روکے گا، غرضے کے ہر چیز سے آپ کو روکے گا. کیونکہ آپ نے ایمان کی دنیا میں رہ کر کے اللہ کے میسج کو قبول کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کہہ رہا ایمان لاؤ. اور ایمان لاؤ یہ ہے کہ ہم ایمان کو بچائیں، ایمان کو سودا نہ ہونے دیں، ایمان کو صحیح کریں. اور ایمان کا تعلق دل سے ہے، اس کا مطلب دل سے سب کچھ کو مانے، قرآن کو مانے، حدیث کو مانے، شریعت کو مانے. بس یہ ایمان کی دنیا جب آپ کی آباد ہو گئی تو پھر دیکھیے آپ کی برکت. پھر آپ کو نظر آئے گا کہ فاطمہ زہرا کی وہ بولی رضی اللہ تعالی عنہا، اے اللہ محبوب کی بیٹی بنایا ہے اور ایک رات ایک سجدے کے برابر بھی نہیں رکھا. ایک سجدے میں پوری رات گزر جا رہی ہے، اور ایک رات مولا حبیب کی بیٹی اگر بنایا ہے تو نے رات کو لمبی کر دے تاکہ حبیب کی بیٹی سجدہ کر سکے. جنتی عورتوں کے سردار ہیں. اس سے ایک یہ بھی عقیدہ آپ رکھیے کہ آپ جنت میں جانے کے لیے عمل مت کیجئے، ایمان کو بچائیے. یہ تو بدلہ ہی جنت ہے. تو سوچیں گے کیا؟ سوچنا ہے ایمان کا تحفظ، عقیدے کا تحفظ. یہ چیز آپ کو سوچنا ہے اور اس کا بدلہ آٹومیٹک وہ ہے. 1 مہینہ تک اس مصلی پر جو امامت کے لیے رکھا گیا ہے بس وہ امامت کرے، تنخواہ کے بارے میں نہ سوچے. صحیح ہے، وہ آٹومیٹک ملنے والی چیزیں ہیں. تو ایسے ہی ایمان کا تحفظ کیجئے، ایمان کو بچائیے. ایمان کی ایکٹیویٹی ہے اس کو آپ کیجئے. اور یہ جب انفرادی طور پر آپ کریں گے تو گھر میں بھی انشاءاللہ اس کی سوچ ہوگی. خدا کی قسم پھر زحمت کی بارش نہیں رحمت کی بارش ہوگی. اور موقع فراہم ہوئے ہیں، اس کو آپ گڈ لک، گڈ موقع، صحیح بہترین چانس. اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے اللہ پاک آپ کو ہم سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، ایمانی دنیا میں ہمیشہ آباد رکھے، تصدیق قلبی کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. یا اللہ آج جو خصوصاً اہلیان حیدرآباد، عموماً اہلیان دکن پریشان حال ہے مولا، اس غرقابی سے ہم سب کی حفاظت فرما مولا. سچ ہے جرائم کی کثرت کی بنیاد پر تو نے یہ دن دکھائے ہیں مولا، ہم سب کی مدد فرما. ہمیں نے دیکھ مولا، اپنے حبیب پاک کے جمال کو دیکھ مولا، حبیب کی اس دعا کی برکت سے ہم سب کو بچا لے مولا جو حبیب نے دعا کی کہ اللہ میری امت کو بخش دے. پروردگار اس لفظ میری امت میں ہم سب کا داخلہ نصیب فرما مولا، اور ہم سب کو بخش دے مولا، ہم سب کو معاف فرما مولا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.